الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز حاضرین مجلس، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ نمل کی آیت نمبر 87 جو ہے اس کی تلاوت کی. اسی کے ساتھ آیت نمبر 88 اس سے اگلی آیت، یہ بھی آج کا موضوع رہے گا ہمارا. یعنی کہ سورہ نمل کی یہ دو آیات جو ہیں ان کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ جو بھی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا، جس کو علماء فرماتے ہیں نفخۃ الاولیٰ. یہ نفخۃ الاولیٰ، نفخۃ الثانیہ، یہ قیامت کی جو ہے وہ علامات میں سے یا قیامت کے برپا ہونے کے مراحل میں سے ایک ہے. نفخۃ الاولیٰ کہتے ہیں کہ جب سور میں پہلی دفعہ پھونکا جائے گا، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب انہیں حکم دیں گے تو ان کے پاس ایک سور نما بگل ہے، اس کے اندر وہ پھونک ماریں گے اور اس کی آواز جو ہے وہ پورے گلوب پر پھیل جائے گی. اور بعض جو ہے وہ اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ اس کی آواز نہ صرف یہ جو ہماری زمین ہے اس گلوب پر، بلکہ اس پوری کائنات تک جائے گی، ہر جگہ جائے گی. وہ اس آیت سے لیتے ہیں کہ مطلب وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور جب پھونکا جائے گا سور میں فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو ہر چیز گھبرا اٹھے گی، ہر چیز گھبرا اٹھے گی، وہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یعنی ایک تو زمین کے اوپر ہے نا، اس سرفس پر میں اور آپ بیٹھے ہیں، اور یہ یہاں پر من فی الارض، فی ہوتا ہے کسی چیز کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو مطلب جو کچھ زمین میں ہے، اس زمین کے اوپر ہے، یا جو کچھ آسمانوں میں ہے، اس نفخۃ الاولیٰ وہ جو سور میں جب پھونکا جائے گا، جب وہ ایک آواز آئے گی تو اس کے ذریعے سے ہر چیز جو بھی مخلوق ہے اس کے اندر، ہر چیز کیا ہو جائے گی، وہ گھبرا اٹھے گی. الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جسے اللہ ہی اپنی حفاظت میں رکھے. یعنی کہ اللہ جس کو اپنی حفاظت میں رکھے گا وہ تو اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کی گھبراہٹ کم ہو، لیکن باقی ہر چیز گھبرا اٹھے گی. اور آگے فرمایا وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب کے سب حاضر ہو جائیں گے اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ. یہاں پر ایک پاز دے کر تھوڑا سا نفخۃ الثانیہ کی بات بھی یہاں پر کر دی گئی. یعنی کہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے، یعنی کہ احادیث مبارکہ میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید جس کی جو یہ آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، اس کے سب سے پہلے مفسر، میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، اس کے سب سے پہلے مفسر، اس قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے وہ جو سب سے پہلے کون تھے، وہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنہوں نے ان آیات قرآنی کو کھول کھول کر صحابہ تک منتقل کیا. پھر صحابہ نے اس کے اندر مزید فقاہت حاصل کی، انہوں نے اس کے اندر پھر وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، ان کے پاس جو شریعت کا علم تھا اس میں پھر انہوں نے اس قرآن میں سے حکمت کے موتی نکالے، اور بھارت یہ سلسلہ چلتا ہوا آگے تک آ رہا ہے، اور قیامت تک اس قرآن مجید سے جو حکمت کے موتی ہیں، اس قرآن مجید میں سے فہم و فراست کی جو باتیں ہیں، سمجھنے کی باتیں، وہ انسان خاص طور پر ایمان والے سے سمجھتے رہیں گے اور رہنمائی لیتے رہیں گے. یہ نفخۃ الاولیٰ جو ہے یہ وہ پہلا سور میں پھونکا جانا ہے. اس کی آواز حدیث مبارکہ کے اندر مفہوم یوں آیا ہے کہ جو آواز آئے گی تو شروع میں یہ ایک بڑی اچھی خوبصورت آواز ہوگی، یعنی کہ ہر شخص کہے گا کہ کوئی آواز آ رہی ہے میرے کانوں تک، اور یہ آواز ہوتے ہوتے بلند ہوتے 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 یہ ایک زوردار چیخ یا ایک چنگاڑ بن جائے گی. یہ نفخۃ الاولیٰ ہے. یہ نفخۃ الاولیٰ، یہ جو پہلی دفعہ سور میں پھونکا جانا ہے، اس کا جو اختتام ہوگا
یہ مطلب جس کو کہتے ہیں نا کل نفس ذائقۃ الموت، مطلب ہر وہ چیز جو جاندار ہے جو زندہ ہے اس کی موت کے ساتھ یہ نفخۃ الاولیٰ، یہ جو پہلا سور میں پھونکا جانا ہے اس کی تکمیل ہوگی، یہ مکمل ہوگا. یعنی کہ آہستہ آہستہ یہ آواز کیا ہو جائے گی، یہ چنگاڑ میں بدل جائے گی. اور تیز آواز کی وجہ سے قرآن مجید کے کچھ اور مقامات بھی اس بات کو جو ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ زوردار آواز کی وجہ سے پھر کیا ہوگی، ہر چیز جو ہے اس کو موت آ جائے گی، اتنی تیز آواز ہوتی ہے. خیر اس کا مشاہدہ ہم تو نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی ہوگی، بہرحال قرآن کے الفاظ ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے، قرب قیامت کے زمانے سے دوبارہ گزر رہے ہیں. لیکن بہرحال اگر آپ اس کا کبھی کوئی ڈیمو دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارا اکثر اوقات جو ہے اس کا معاملہ آپ کو مساجد میں مل جاتا ہے. یعنی کہ کبھی اگر سپیکر خراب ہو جائے اور اس کے اندر ایک چنگاڑ سی آتی ہے، ہر کسی کو ایکسپیرینس ہوگا، ہمیں تو ایکسپیرینس ہے، وہ ایک چنگاڑ آتی ہے، اگر وہ نوائز ایمپلیفائر سے ایک خاص حد سے زیادہ بڑھا دی جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کا دماغ پھٹنے والا ہو جاتا ہے. اور بھارت سائنس اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ اگر بہت تیز فریکوینسی کے ساتھ، وہی بہت ہائی فریکوینسی کے ساتھ اگر آواز کی چیخ کو جو ہے وہ کسی کو سنوا دیا جائے تو اس کے اوپر ایسا اثر ہوگا کہ اس کی دماغ کی رگیں پھٹ جائیں، اس کی آنکھیں پھٹ جائیں اور اس کے کان بہہ پڑیں. یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ. بہرحال کیسے ہوگا ہم تو صرف اس کی کچھ مطلب سمجھ سکتے ہیں، اس کو کچھ مثال سے کچھ بیان کر سکتے ہیں. بہرحال یہ ہو کر رہنا ہے، یہ کہ علامات قیامت میں سے ہے. اور آگے فرمایا اچھا پھر کیا ہوگا، حدیث مبارکہ میں آیا کہ پہلے نفخۃ الاولیٰ جس کو پہلی دفعہ سور میں پھونکا جانا ہے، اس کے بعد تمام مطلب جو کچھ جو بھی مخلوقات اس دنیا کے اوپر، اس گلوب کے اوپر جتنی بھی ہیں سب کو جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، موت ہو جائے گی، موت آ جائے گی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ حدیث میں ایسے پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اقدس جو واحد، وہ جو قہار، وہ جو وہاب، وہ جو السلام، وہ جو الحی، وہ جو القیوم ہے، وہی باقی رہے گا. اور بعض حدیث میں فرشتے بھی سب ختم ہو جائیں گے، اس کے یہ جو فرشتوں کی مخلوقات ہیں یہ بھی ساری کی ساری ہمیں بعض حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ختم ہو جائے گی، اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام مخلوقات ختم ہو جائیں گی سوائے ان 4 عظیم فرشتوں کے جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوگا، بس وہ رہ جائیں گے. اس وقت سے قرآن مجید کے اندر یہ بات آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس وقت آواز لگائے گا جب ہر مخلوق کو موت آ چکی ہوگی. کہ مطلب کون ہے آج کے دن کا مالک، کون ہے، کس کے لیے ہے بادشاہی، بتاؤ آسمانوں اور آسمانوں اور زمین کی. یہ جو دنیا پر بسنے والے انسان ہیں، ان کی بادشاہتیں ہیں، ان کی جو دراٹیں ہیں، کسی کی کوئی آواز نہیں آئی. یہ تو قیامت کی علامت جو ہے وہاں پر کھینچی گئی نا کہ جب ہر کسی کو موت آ جائے گی. ذرا یہاں پر اپنا مشاہدہ میں اور آپ کر لیں، یعنی کہ ہمارے درمیان کتنے کروڑ والے لوگ ہو سکتا ہے پچھلے سال تک موجود ہوں، لیکن اس سال اگر ان کا انتقال ہو گیا ہے پچھلے سال میں 2023 میں، تو اب وہ منو مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں. اب نہ تو بولتے ہیں، نہ وہ جواب دیتے ہیں، نہ ان کی اٹھنا بیٹھنا ہے، نہ ان کے کاروبار ہے، نہ ان کی حکمت ہے، نہ ان کی باتیں ہیں، نہ ان کی فلسفیاں ہیں، کچھ بھی نہیں بچا، نہ ان کا فلسفہ بچا، کچھ بھی نہیں، وہ دب گئے. ہاں وہ شخص جو لوگوں کے دلوں کے اندر جگہ بنا گیا، جو لوگوں کے ساتھ نبوی طریقے پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق بتائے ہیں اس طریقے پر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر زندگی گزار گیا. بہرحال وہ اپنے مرنے کے بعد بھی لوگوں کے درمیان کیا رہتا ہے، وہ اس کی یاد کچھ نہ کچھ زندہ رہتی ہے. اور وہ شخص جو لوگوں کو تنگ کر گیا، جو فساد پھیلا کر گیا، جو کوئی نہ کوئی شر کا کام کر کے گیا، وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے لوگوں کے دلوں میں زندہ ہی رہتا ہے. مطلب وہ بھی کہیں نہ کہیں یاد آتا رہتا ہے، لیکن کس انداز سے وہ میں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. بہرحال فرمایا کہ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. پھر اس کے بعد جب نفخۃ ثانیہ، اس کے بعد پھر دوسرا جو ہے دوسری مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو جتنی مخلوقات پہلے دن سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور اب تک جتنی نوع انسانی جتنے بڑھ چکے ہوں گے وہ سارے کے سارے سب کے سب کو یہ زمین اگل دے گی. یہ زمین کیسے اگل دے گی؟ جو بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوا تو اس کی جو بھی اس کی انتقال کے بعد اس کی جو میت ہے وہ یہی کسی زمین پر کہیں نہ کہیں ڈسپوز آف کی گئی. اس کائنات سے باہر تو نہیں نکلا نا، اس زمین سے، اس گلوب سے، اس پورا ہوائی کو کراس کر کے باہر تو نہیں نکلا. کسی نے مٹی پہ دبا دیا تو مٹی کھا گئی، وہ وہیں اس کے ذرات مٹی کے اندر مل گئے.
कोई हिंदू है उसने जला दिया तो उसकी रात को उठा के कहीं उन्होंने दरिया में बहा दिया तो वो अपनी जगह है, किसी को चीर का वेद खा दे तो वो अपनी जगह है, कोई बर्फ जैसे हम लोग क्या बड्डियां लगती हैं हिंदुओं के वो जला देते हैं बॉडी को। लेकिन जब नफ़क़तुल ऊला होगा, नफ़क़तुस सानिया होगा, जब दोबारा सूर में फूंका जाएगा तो क्या होगा, वकुल्लुन अतौ दाखिरीन, तो सब हो जाएंगे हाजिर। कैसे? आजिज़ी इख्तियार किए हुए, ये सब के सब जमीन में से बाहर निकल आएंगे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो आयशा, कल क़यामत के दिन तुम देखोगी कि लोग इस मट्टी में से ऐसे निकल रहे हैं, और कैसे निकल रहे हैं, ये मट्टी जो है लोगों को बाहर निकाल रही है, और लोग जो है अपने सरों से मट्टी झाड़ते हुए बाहर निकलेंगे, बगैर लिबास के होंगे और गैर मख्तून होंगे, यानी कि खतना नहीं हुआ होगा। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, अल्लाह के रसूल, क्या उस दिन हमें इस बात पर हया नहीं आएगी, यानी कि लोग हैं और तमाम जो इंसानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक क़यामत तक सब जमीन से निकल आए हैं और सब के सब बेलिबास हैं और वो जो है वो भागते दौड़ते चले जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा तुम्हें क्या मालूम, उस दिन की सख्ती तुम्हें क्या मालूम, उस दिन की सख्ती के बारे में अगर तुम्हें पता चल जाए, किसी को किसी की परवाह नहीं होगी। लोग, एक हदीस के अंदर आया कि लोग उस दिन की सख्ती की वजह से कुछ वो होंगे जो कि अपने कंधों तक, कोई अपने बालों तक, कोई अपने घुटनों तक पसीने में शराबूर होंगे। हर बंदे को पता चल जाएगा कि ये जो मैं जिंदगी दुनिया में गुजार के आया हूँ, आज द डे ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, आज हियर आफ्टर की डे ऑफ जजमेंट है, ये आज के दिन फैसला किया जाएगा कि जो दुनिया में मैं वक्त गुजार के आया हूँ उसके मुताबिक, मेरे अमाल के मुताबिक मुझे यहाँ पर सजा और जजा मेरे लिए तैयार की गई है। वहां पर देयर विल बी ओनली टू ऑप्शंस, वहां पर सिर्फ दो ऑप्शन होंगे। यहाँ दुनिया में फार्मूले लगाए जाते हैं ना, एक नंबर रास्ता, नहीं तो दो नंबर से निकल जाओ, नहीं तो तीन से चार, वहां देयर विल बी ओनली टू ऑप्शन। उलमा कहते हैं वहां सिर्फ दो ऑप्शन होंगे, एक तरफ जन्नत होगी और एक तरफ जहन्नम, बस। अब जिस शख्स के अमाल, नाम अमाल वो क्या होंगे, सकुलत मवादीन, जिसके नाम अमाल भारी होंगे, फहुवा फी ईशत रादिया, कुरान कहता है वो मनपसंद जिंदगी में होगा, वो ऐश वाली जिंदगी में होगा, जन्नत तैयार होगी। वो जन्नत जो है उसका अर्ज बताया कि मिनल अर्द व समावाति वल अर्द, उस जन्नत का अर्ज, उसकी चौड़ाई जो होगी वो आसमान और जमीन की जो दूरी है इसके मुताबिक होगी, इतनी वसी और अरीज वो जन्नतें होगी, इतना वसी और अरीज वहां पर जो है नेमतें होंगी। और दूसरी तरफ जहन्नम की वईद जो कुरान मजीद के अंदर बड़े उसके मनाज़िर खींचे गए, कुरान मजीद के औरात के ऊपर, वो जहन्नम क्या है, उसके अंदर ज़क़ूम का दरख्त है, वो जहन्नम क्या है, उसकी 7 तहें हैं, उसके सबसे नीचे आखिरी तह के अंदर कौन होगा, मुनाफिकीन होंगे। वहां पे दो ही ऑप्शन होंगे, हर शख्स वहां पर आजिज़ी के साथ खड़ा हो जाएगा, वकुल्लुन अतौ दाखिरीन, और वहां पे हर चीज जो है वहां पर क्या होगी, आजिज़ी के साथ आकर खड़ी हो जाएगी। हर मखलूक जो है वो, खास तौर पर जिनको हम मतलब कहते हैं कि मतलब वो जो आकिल मखलूकात हैं, वो जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने आकर आजिज़ी से खड़े होंगे। बारह ये जो चरित परिंद हैं, ये जो जानवर हैं, जो मछली हैं, इनका तो कोई हिसाब किताब, ये तो अल्लाह ने पैदा ही इंसानों की सहूलत के लिए की है, ये तो सबके साथ इस दुनिया में उनका कोई मामला नहीं, वो आते हैं खत्म हो जाते हैं। लेकिन बारह जो आखिरी मखलूकात हैं, जो 3 हैं, जिनमें इंसान हैं, जिन हैं और फरिश्ते हैं, उन सबको अल्लाह सुब्हानहू व तआला हाजिर कर देगा कि यहाँ खड़े हो जाओ। आज का दिन तुम्हारा जो है वो क्या है, हिसाब किताब का दिन है। उस दिन की सख्ती के हवाले से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक और मंजर कशी यहाँ पर की, हमें बताया है। फरमाया वतरल जिबाला तहसबुहा जामिदा, और ये जो पहाड़ हैं जिन्हें तुम देखते हो कि जो जामिद, बड़े मजबूत जमीन के अंदर धंसे हुए खड़े हैं, वो क्या हो जाएंगे, वहिया तमुर मर्र सहाब, वो चलेंगे ऐसे जैसे बादल चलते हैं। पहाड़ बादलों की तरह कैसे चलेंगे, यानी कि अल्लाह ताला हम नहीं जानते कि कैसे होगा। बारह उलमा ने जो तशरीह की है कि लगता है कि ऐसा होगा कि जमीन पर कोई ऐसे ब्लास्ट होगा कि जो बड़े बड़े पहाड़ हैं ये रेजा रेजा हो जाएंगे और इनकी धूल जो है हवा में उड़ती फिर रही होगी। आप देखें ना कहीं ब्लास्ट होता है तो एक बड़ी बिल्डिंग, वैसे ही ब्लास्ट के मनाज़िर आज तो हम देख भी रहे हैं, जिस तरह से सहयूनी कुव्वतें मतलब वहां पर बमबारी कर रहे हैं, कैसे एक मिसाइल आके गिरता है और कई मंजिला बिल्डिंग जो है वो जमीन पोस हो जाती है और हवा में गर्द फैल जाती है, हवा में धुआं सा फैल जाता है। तो
तो फरमाया यार जो कुछ फलस्तीन के अंदर हो रहा है, गजा के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, इसका मंजर भी हम देख रहे हैं। तो फरमाया वतरल जिबाल तहसबुहा जामिदतन व हिय तमुर मर्र सहाब, और तुम देखते हो पहाड़ों को, ये समझते हो कि ये तो वो खूब जमे हुए हैं जमीन के अंदर, बड़े जामे हैं, बड़े गड़े हुए हैं, और उस दिन क्या होंगे भाई तमुर मर्र सहाब, ये उस दिन चलेंगे जैसे बादल जो है आसमान के ऊपर चलते हैं, इस तरह से उड़ते फिरते होंगे। तो आगे फरमाया सुन अल्लाह, ये अल्लाह की कारीगरी है, अल्लज़ी अतक़ना कुल्ल शै, और जिसने हर चीज को मुहकम बनाया है, इन्नहु खबीरुम बिमा तफ़अलून। और इस आयत का जो है आयत नंबर 88 का जो है वो इख्तिताम कैसे किया, इन्नहु खबीर, देखो अल्लाह खूब जानता है, अल्लाह को खूब खबर है, बिमा तफ़अलून, जो काम तुम कर रहे हो, जो अमल तुम कर रहे हो। क़यामत का मंजर खींचा गया, नफ़क़तुल ऊला, सूर में फूंका जाएगा, सबको मौत आ जाएगी, नफ़क़तुस सानिया, फिर सब उठ जाएंगे, फिर सब अपने रब के सामने खड़े हो जाएंगे। ये जो पहाड़ हैं, ये पहाड़ क्या हो जाएंगे, ये उड़ती धूपी हुई ऊन की तरह जो है हवा में बिखेर दिए जाएंगे। सूरह कारिया के अंदर हम पढ़ चुके, यहाँ पर भी उसकी मिसाल आ गई। और तुम देखते हो बड़े जामिद हैं, और हर चीज आजिज़ी इख्तियार करके अल्लाह के सामने खड़ी हो जाएगी। मतलब यहाँ पर कितने ही करोफर वाले, कितने ही गरूर और तकब्बुर वाले, ये सब गर्दनें झुकाकर अल्लाह के सामने खड़े हो गए। और अल्लाह ने आखिरी बात क्या समझाई कि इतना सारा मंजर मैंने क़यामत का तुम्हारे सामने क्यों भेजा। अल्लाह एक बात बताना चाह रहे हैं, इस बात को अपने ज़हन में रखो, क्या इन्नहु खबीरुम बिमा तफ़अलून, अल्लाह हर उस बात से बाखबर है जो कुछ तुम यहाँ कर रहे हो। ये जो हम यहाँ पर जो कुछ कर रहे हैं, हमारे शब रोज जिस तरह से गुजर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज से बाखबर है। वो जानता है कि सुबह कैसे होती है और शाम कैसे होती है। अभी इंसान को दुनिया के अंदर, ये दुनिया जो है एक आजमाइश के लिए पैदा की गई ना, इस दुनिया में इंसान आया है, ये थोड़ा सा वक्त है इंसान के पास, और ये थोड़ा सा वक्त भी कौन सा है, बगैर लिमिट बताए कि तुम्हारी लिमिट क्या है। मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, अभी मेरा इंतकाल हो जाए जिससे, कई वीडियोस आजकल तो वायरल हो जाती है कि मिंबर पर खुतबा देते हुए वही इंतकाल हो जाए, काम काज करते हुए वही इंतकाल हो जाए। क्या खबर अल्लाह ने मेरी कितनी जिंदगी रखी है। इस मौत को बार बार याद करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम इस दुनिया की लज्जतों को तोड़ने वाली मौत को कसरत से याद किया करो, इस मौत को याद किया करो। सहाबा किराम का मामला ये था कि रातों को उठ उठकर अल्लाह के हुजूर रोते थे, गिड़गिड़ाते थे। और क्यों, किस वजह से गिड़गिड़ाते थे, उन्हें आखिरत के दिन पर ईमान था कि वो आखिरत का दिन आएगा। इस दुनिया में गुजारे हुए एक एक लम्हा, इस दुनिया में गुजारे हुए एक एक मतलब किए हुए एक एक अमल का वहां पर जवाब दूंगा मैं, और वहां पर अदल होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अभी हम कहते हैं या अल्लाह या रहमान या रहीम, अभी हम मानते हैं अल्लाह से, अल्लाह तो रहमान भी है, तो रहीम भी है, लेकिन अल्लाह कहता है कि मैं क्या हूं, मैं कहार भी हूं। अल्लाह की और भी सिफात बहुत सारी है। अल्लाह की एक सिफत अल अदल है, अल आदिल है, वो अदल करने वाला है। और उलमा फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन तुम देखोगे कि अल्लाह की सिफत अदल वो अपने उरूज पर होगी, वो अदल करेगा उसने। इस दुनिया में अगर किसी शख्स ने किसी के साथ ज्यादती की तो कल उसको वहां पर बदला दिया जाएगा, उसके और उसके अमाल के मुताबिक सजा और जजा दी जाएगी। आज हमारे शब और रोज कैसे गुजर रहे हैं, ये वो इस्लाम की तालीमात है, ये वो कुरान और सुन्नत की तालीमात है जो आज इस माशरे के अंदर पेनिट्रेट करनी चाहिए, इस माशरे के अंदर फैलानी चाहिए, बताना चाहिए। आज इस दुनिया की जिंदगी ऐसे मदहोशी में गुजारी जा रही है, ऐसी मतलब दिन में कितनी दफा अभी मैंने आपके सामने हदीस में बात रखी, फरमाया अपनी मतलब दुनिया की लज्जतों को तोड़ने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। और हमारा मामला क्या है कि हम इस दुनिया की जिंदगी को किस तरह से गुजार रहे हैं। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह के मशागिल हैं, शाम के मशागिल हैं, यारियां दोस्तियां हैं, खानदान है, फैमिली गेट टुगेदर्स है, उठना बैठना है, पिकनिक है, होटलिंग है, आना जाना है। ये दुनिया इस्तेमाल करने की जगह है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन सबसे किनारा कशी कर लें, क्या कोई शख्स घर जाए तो कहे मैं आज रोटी नहीं खाता, ये कल मैं सब्जी नहीं लेके, नहीं, ऐसा नहीं है। यानी कि जो दुनिया के अंदर रहने का जो तरीका है, कुरान कहता है ना, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना वो कौन है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। तुमने जिंदगी गुजारनी है, आओ देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के बेटे भी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
خود والد بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر بھی ہیں. کون سا ایسا رشتہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ محنت مزدوری بھی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کے بطور حکمران جو ہے وہ بھی سنبھالا، چیف آف آرمی اسٹاف بطور جنگوں کی قیادت بھی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمانوں کی تربیت بھی کی، گھر کی تربیت بھی کی، اپنی بیویوں کی بھی کی، بچوں کی بھی کی. یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب ہم میں اور آپ اس دنیا میں ہیں تو ہمارا ماحول کس طرح کا ہوگا، ہمارا ماحول کس طرح سے ہوگا، ہم نے صبح و شام کیسے کرنی ہے. اللہ نے تو یہاں پہ سورہ نمل کے اندر آج کے 2 آیات جو ہے اس میں تو اللہ نے نقشہ کھینچ دیا کہ تم دیکھو گے کہ اس دن کیا ہو جائے گا. فَفَضِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمان اور زمین کے اندر ہے ہر چیز گھبرا اٹھے گی. صرف نفخۃ الاولیٰ، وہ سور میں پھونکے جانے سے اس کی آواز سے گھبرا اٹھے گی، اور پھر اسی کی وجہ سے تمام مخلوقات کی کیا ہو جائے گی، وہ موت واقع ہو جائے گی. آج میں اور آپ دیکھیں کہ میری اور صبح و شام کیسے ہوتی ہے. آج کی تعلیمات، آج ہمارے معاشرے کے اندر قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں ہیں. آج عوام الناس تک کی باتیں ان تک پہنچانی چاہیے کہ یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے، یہ کسی کھلندڑے کا تو کھیل نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں آگے اور یہاں سے بس مرتے جا رہے ہیں کہ ہاسپٹل سے ڈیڈ باڈی آ رہی ہے، گھر سے جا رہی ہے، ہم آئے ہیں بس کھا لے پی لے جی لے، یہ گانے لگائے جاتے ہیں. یہ بڑی بامقصد تخلیق ہے جو انسان میں اور آپ اس وقت موجود ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کوئی الگ کوئی کھیل تماشا نہیں بنایا. اس دنیا میں ہم آئے تو ہماری آزمائش ہے، اور اس دنیا میں گزاری زندگی پر ہی ہمارا آخرت میں جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا، قبر میں حساب کتاب ہوگا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ ہم نے ایک میت کو دفن کیا، اس کے اوپر جب مٹی ڈالی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ارشاد فرمایا، عثمان دیکھ لو جس کی یہ منزل آسان ہوگی اس کی قیامت بھی آسان ہوگی. عالم برزخ سے ہی مقام علیین یا مقام سجین شروع ہو جاتا ہے. اس دنیا سے انتقال کے بعد انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کیسے زندگی گزار کے آیا اس دنیا کے اندر. یہ آیات پڑھ کر اب آخری میرے پاس 4-5 منٹ جو ہے توجہ کس طرف دلوانی ہے. یہ عوام الناس تک بھی یہ باتیں موجود ہونی چاہیے. مجھے اور آپ کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے ایک ایک عمل سے اللہ باخبر ہے. اللہ کیا ہے؟ باخبر ہے، اللہ جانتا ہے. اور اسی طرح سے ہمارے حکمرانوں کے بھی ایک ایک اعمال سے اللہ باخبر ہے. کاش کہ کوئی ان کو بھی جا کر بتائے. ابھی بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر ایک گہما گہمی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مطلب اس ریاست ملک خدا داد پاکستان کو کوئی اچھا حکمران نصیب فرما دے، لیکن یہ جو حکمرانی ہے، یہ جو قیادت و سیادت ہے، یہ جو عہدے ہیں، اس جگہ پر جو پہنچ جاتا ہے، اگر اس کے دل میں خدا خوفی ہوگی، اگر اس کے دل کے اندر اتباع سنت ہوگی، اگر وہ سنت کے آگے اپنے آپ کو جھکاتا ہوگا، قرآن و سنت کی اس کے پاس تعلیمات ہوگی، تو پھر ریاست کے اندر عدل قائم ہو جائے گا. کئی دفعہ مثالیں دے چکا ہوں. خلفائے راشدین کا جو ہے وہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا دور دیکھیے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گولڈن پیریڈ دیکھیے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے دیکھیے. یہ حکمران تھے نا 30 سال سے زیادہ کم میں 30 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ گولڈن دو پیریڈ تھا مسلمانوں کا جو اپنے عروج پر تھا. اور اس وقت بڑی مطلب تقریباً کوئی 3 بر اعظموں تک مسلمانوں کی حکومت پھیلی ہوئی تھی، اور صحابہ اس کے اوپر کیا تھے؟ حکمران تھے. آج اس حکمرانی کو آئیڈیلائز کیوں نہیں کیا جاتا؟ آج اس کو کیوں نہیں دکھایا جاتا کہ حکمران کیسے ہوتے ہیں؟ یہ بڑے کوئی کر و فر والے نہیں ہوتے، بلکہ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ جو کسی قوم کا سردار ہوتا ہے اصل میں اس کا خادم ہوتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ مطلب وہ جو قوم کا جو سردار ہے وہ اصل میں جو ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے. اور اس کی مثالیں آپ کو اچھی طرح سے ملتی ہیں ہمیں خلفائے راشدین کے دور میں. اس کے بعد بھی اللہ نے جو نیک حکمران بھجوائے ان کے دور میں بھی ملتی ہیں. ابھی جو ہے وہ ذرا دیکھ لیجئے، تھوڑی سی نظر دوڑا لیجئے، مطلب ہمارے اسلامی افغانستان کی طرف دوڑا لیجئے. وہاں پہ طالبان افغانستان وہاں پر حکومت چلا رہے ہیں، کس طرح سے چلا رہے ہیں؟ خدا خوفی ہے، دینداری ہے، قرآن و سنت کے متبع ہیں، قرآن و سنت کی اتباع کرنے والے ہیں. لڑے ہیں، ان کی نسلیں لڑی ہیں، انہوں نے کہا ہم آنے نہیں دیں گے، ڈٹ گئے ہیں. اور آخری مرتبہ بھی جو مطلب وہ جو زلمے خلیل زاد وہاں پر آیا تھا،
کہ ابھی صاحب بہادر کے وہاں سے بھاگنے سے یہ پوری نیٹو فورسز جو 20 سال لگا کے باغی ہیں اس کے پہلے جو انہوں نے کہا تھا کہ ٹیبل ٹاک کی جائے تو اس میں ہوا کیا تھا؟ وہ آیا اس نے وہاں پر پہلی جو ان کے مذاکرات تھے وہ ناکام ہو گئے، اس کی روحات سنی، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہاں پر قطر میں سب کو اکٹھا کیا گیا، وہاں پر بات کی گئی کہ بھائی اس نے کھڑے ہو کر تقریر کی جلمے خلیزاد نے ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں، آپ کا ملک آپ کو دے کر جائیں گے، آپ یہاں پر الیکشن کروا لیں، آپ یہاں پہ جمہوریت لے ہیں، آپ یہاں پر یہ کر لیں، آپ عبداللہ کو چاہے تو مان لیں یا وہ غنی کو مان لیں، لیڈر مان لیں، صدارتی نظام لیں، امریکہ میں بھی یہی ہے، فلاں کر لیں گے، آپ کی اکانومی میں ہم آپ کو ورلڈ بینک سے وہ دے دیں گے، قرضے دلوا دیں گے، ہم یوں کر لیں گے، روڈ میپ بنا لیں، اس کے مطابق چلتے ہیں، 20 سال کا ایگریمنٹ کر لیں۔ جب پوری تقریر کر لی تو اس کے بعد جو منصف تھے قطر والے انہوں نے کہا جی ہمارے درمیان بھارت اسلامی افغانستان والے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ان کا جو ترجمان وہاں پر موجود تھے انہوں نے صرف ایک بات کی، انہوں نے کہا آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہو گئی۔ انہوں نے کہا تم نکلنا چاہتے ہو نکل جاؤ یہاں سے، ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اب ہم کیسے زندہ رہیں گے، تم جب یہاں نہیں آئے تھے تو تب بھی ہم سروائیو کر رہے تھے، تمہیں میں بات بتاؤ کہ اکانومی کیسے چلتی ہے، دین نے ہمیں بتایا کہ اکانومی کیسے چلتی ہے، علماء سے جا کر پوچھئے ٹریڈ کیسے ہوگی، انٹرنیشنل ٹریڈ کیسے ہوگی، ہر چیز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ انہوں نے کہا ہمیں مت بتاؤ ٹریڈ کیسے ہوگی، ہمیں مت بتاؤ کہ ہم اپنے معدنی ذخائر کیسے نکال کے کن اصولوں پر بیچیں گے، ہمیں مت بتاؤ کہ ہم اپنی حکومت کیسے چلائیں گے، ہمیں مت بتاؤ کہ ہم اپنے جو ہے وہ شہری نظام کو کس طرح سے آگے بڑھائیں گے، یہ ہمیں سمجھانے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم جانا چاہتے ہو اسٹریٹ فارورڈ کہو ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، اور اگر نہیں نکلنا چاہتے ہماری پچھلی 4 نسلیں اس طاغوت کے خلاف لڑتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہیں، ہم نے قربانیاں دی ہیں، اگلی 2 نسلیں بھی ہماری تیار ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو بھی تیار کر دیا، وہ بھی لڑیں گے۔ ہمیں مت سمجھاؤ، ڈکٹیٹ مت کرو، کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے اس خطے کے اندر اپنی حکومت قائم کی تو ہم دین کے سنہری اصولوں کے مطابق کریں گے۔ ہمیں بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے جن کو ہم قائد اعظم کہتے ہیں، یہ پاکستان یوں ہی نہیں بن گیا تھا، اس کے بنانے کا کوئی مقصد تھا۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں اب جو حکمران عطا فرمائے ان کے دلوں میں وہ کلمے کی، میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی بہت، میں تو یہاں پر درد دل لے کر کھڑا ہوں کہ اللہ کے حضور میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں، دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ کی آزمائش ختم کر دے۔ اور یہ آزمائش کیسے ختم ہوگی؟ جب تک کہ ہم قرآن و سنت کی طرف رجوع نہیں کرتے، جب تک کہ ہم قرآن و سنت کی طرف نہیں آتے۔ قرآن و سنت کا نظام کیا چاہتا ہے؟ وہ معاشرے کے اندر اسلامی اقدار کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ اسلامی اقدار سے کس کو تکلیف ہے؟ بتائیے نا، اسلامی اقدار، میں کہتا ہوں معاشرے کے اندر اسلامی اقدار کو نافذ کر دیا جائے، تکلیف کس کو ہوگی؟ جو عیاشی میں ہے۔ پردے کا نظام نافذ کیا جائے، کس کو تکلیف ہوگی؟ جو بال بورڈر کر کے نامحرموں کے اندر ناچ گانے کرتی اسی کو ہی ہوگی نا تکلیف۔ شراب کے خلاف قانون سازی کر دی جائے، کس کو تکلیف ہوگی؟ جو صبح و شام پیتا ہے اسی کو تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ سود کو ختم کر دیا جائے، کس کو تکلیف ہوگی؟ انفرادی سطح پر کیا جائے تو معاشرے کے اندر سود خوروں کو تکلیف ہوگی، ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھیں گے، ایک ایڑے مولوی آ گئے۔ اور انٹرنیشنل لیول پر ریاست کی سطح پر سود کو ختم کرنے کی بات کی جائے تو کن کو تکلیف ہوگی؟ جو پورا ملک جکڑ کر بیٹھے سعودی قرضوں کے اندر ہمیں دے کر بیٹھے، وہ چیزیں دیں گے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کوئی ایسا حکمران عطا فرمائے۔ یہ آیات صرف اسی لیے پڑھی کہ جہنم کی قیامت کے اس کے اندر مناظر کھینچے گئے ہیں، اور پھر آخر میں اس آیت کو کیسے ختم کیا گیا؟ انہ خبیر بما تفعلون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ اس سے باخبر ہے، بھول مت جانا کہ اللہ نہیں دیکھ رہا۔ اللہ ہر شخص کو انفرادی سطح پر دیکھ رہا ہے اور اجتماعی سطح پر قوموں کے حال بھی دیکھ رہا ہے، حکمرانوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور ایک فقیر کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ ایک عام انسان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری، قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔